اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ایھا الناس من جاد ساد ومن بخل رذل۔ محترم سامعین کرام، آپ کی خدمت میں ہم سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک خطبے کے کچھ حصوں کا ہم پیش کر رہے تھے۔ ان میں سے اس خطبے کا یہ آخری حصہ، اس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس من جاد سادہ، اے لوگو، جو شخص بھی سخاوت کرتا ہے وہ سید و سردار بن جاتا ہے۔ یعنی امام اس خطبے میں، اس فقرے میں ایک گر دینا چاہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ نیکی انجام دو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں دل سے پسند کریں اور دل سے تمہاری تعریفیں کریں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی انجام دو۔ اور نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فقط ہر وقت پیسے سے ہی مدد کرے، بلکہ کسی بھی قسم کی نیکی، آپ کسی کی مشکل حل کر سکتے ہیں، کسی کی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں، کسی کا کام بنوا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نیکی شمار کی جاتی ہیں۔ امام اشار فرماتے کہ من جادہ سادہ، جو بھی سخاوت سے کام لیتا ہے وہ سید و سردار ہو جاتا ہے۔ ومن بخل رذل، اور جو شخص بخل سے کام لیتا ہے، یعنی پیسے ہوتے ہوئے، امکانات ہوتے ہوئے مومنین کی مدد نہیں کرتا، بخل سے کام لیتا ہے، رذل، وہ شخص پست ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَجْوَدَ النَّاسِ مَنْ أَعْطَى مَنْ لَا يَرْجُو، امام اشار فرماتے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہے جو ایسے کو عطا کرے کہ جس سے واپسی کی کوئی امید نہ ہو، یعنی بدلے کی امید کے بغیر کسی کو عطا کیا جائے، وہ شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ سخی ہے۔ وَإِنَّ أَعْفَى النَّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کر دینے والا شخص وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ اگر انسان کے پاس قدرت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، یا تو اس کو معاف کر دے، اور اگر معاف نہیں بھی کرے گا تب بھی وہ کچھ کر تو نہیں سکتا ہے کیونکہ قدرت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب قدرت ہو انسان کے پاس، انسان بدلہ لے سکتا ہو، اس کے باوجود انسان معاف کر دے، تو یہ شخص کہا جائے گا کہ ہاں یہ جو شخص ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں میں معاف کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ أَوْصَلَ النَّاسِ مَنْ وَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جو ایسے شخص کے ساتھ صلہ رحمی کرے جس نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہو۔ یعنی جو رشتہ دار، جو خونی رشتہ دار آپ سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے بھی تعلقات اچھے ہیں، اس کے بھی تعلقات اچھے ہیں، آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، تو بہرحال صلہ رحمی تو ہو رہی ہے، خداوند کریم اس کا اجر دے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کر صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ ایک ایسے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کریں کہ جس نے آپ سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اس نے مثال کے طور پر آپ کو کہہ دیا ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب آج کے بعد ہم آپ سے نہیں ملیں گے، مثال کے طور پر ہم آپ کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے، یا ہم آپ کی تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے، تو دوسری طرف سے انسان یہ نہ کرے کہ صحیح ہے، اگر آپ کو نہیں ملنا ہے تو ہم بھی نہیں ملیں گے، آپ نہیں آتے ہیں تو ہم بھی نہیں آئیں گے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے تو تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ہاں، اگر قطع تعلق کرنے کا ایک سبب یہ ہو کہ سامنے والے کو امر المعروف و نہی عن المنکر کرنا ہو، یعنی کسی شرعی عذر کی بنا پر انسان قطع تعلق کرے تو پھر وہ صلہ رحمی میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک مثال دی اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْأُصُولُ عَلَى مَغَارِسِهَا بِفُرُوعِهَا تَسْمُو، دیکھو جو درختوں کے تنے ہوتے ہیں وہ جس جگہ پر لگے ہوتے ہیں، مغارس کہتے ہیں، مغرس کی جمع ہے مغارس، مغارس یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر درخت اگایا جاتا ہے، جو درختوں کے تنے ہیں وہ اپنے فروع کے ساتھ تناور ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، یعنی اپنی ٹہنیوں کے ساتھ، اپنے پتوں کے ساتھ وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جس درخت کی ٹہنی اور پتے نہیں ہوتے اس کی صرف جڑ جو ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے، لیکن جس درخت کا تنا مضبوط ہوتا ہے، اور تنا مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹہنیاں بھی جو ہے وہ بلند و بالا ہوتی ہیں، اس کے پتے جو ہے وہ بلند و بالا ہوتے ہیں، تو ان پتوں کی وجہ سے وہ درخت اور زیادہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ گویا یہ ایک مثال ہے جو امام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے اصول انتہائی مضبوط ہیں، عقائد بہت مضبوط ہیں، تو اپنے عقائد کو بلندی پر پہنچاؤ نیکی انجام دینے کے ذریعے سے، یعنی فروعات پر عمل کرنے کے ذریعے سے اپنے عقائد کو اور مزید بلند کر لو۔
پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن تعجل لاخیہ خیرا وجدہ اذا قدم علیہ غدا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو شخص بھی اپنے کسی برادر مومن کے ساتھ کوئی نیکی انجام دیتا ہے، کوئی بھلائی انجام دیتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ ضائع ہو گیا، یعنی میں نے اس کے ساتھ مثال کے طور پر فلاں کام کیا، اس نے میرا کوئی بدلہ نہیں دیا، میں نے اس موقع پر اس کی مدد کی، اس کے باوجود اس نے بھلا دیا، میں نے فلاں کیا۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ جتنی بھلائیاں اس نے انجام دی ہیں، جتنے خیر کے کام اس نے انجام دیے، سب کے سب ضائع ہو گئے۔ کہا نہیں، ضائع نہیں ہوئے، بلکہ یہ اس نیکی کو پائے گا کب؟ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن جب یہ بارگاہ خداوند کریم میں کھڑا ہوگا تو اس وقت یہ اپنی اس نیکی کو پائے گا۔ ومن اراد اللہ تبارک و تعالی بالصنیع الی اخیہ کافاہ بہا فی وقت حاجتہ، اور جس نے نیکی کے انجام دینے کے ذریعے سے فقط اللہ کا ارادہ کیا ہو، جیسے کہ پچھلے گزشتہ حصے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب نیکی کو انجام دو تو مطمع نگاہ خداوند کریم کی ذات ہونی چاہیے۔ تو جب تم اللہ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکی کو انجام دو گے تو خود خداوند کریم اس نیکی کا بدلہ دے گا، یعنی بجائے اس کے کہ انسان انسانوں سے بدلہ لینے کے خداوند کریم سے بدلہ چاہے کہ جس کا بدلہ انتہائی بہترین بدلہ ہے، کہ جس کے بدلے کے جیسا کسی کا بدلہ نہیں ہے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی نیکی انجام دینے کے ذریعے سے اللہ کا ارادہ کیا ہو تو خداوند کریم اس نیکی کا بدلہ اس کو اس وقت دے گا کہ جس وقت اس کو اس نیکی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ یعنی کون سا وقت ہوگا؟ جب انسان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نامہ اعمال میں انسان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت جب انسان کو انتہائی حاجت ہوگی، انسان ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہیں سے کوئی نیکی مل جائے، تلاش کر رہا ہوگا کہ شاید میں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی انجام دی ہو۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت خداوند کریم اس نیکی کا بدلہ عطا کرے گا۔ وصرف عنہ من بلاء الدنیا ما هو اکثر منہ، اور اس نیکی کے بدلے میں خداوند کریم دنیا کی بلاؤں کو اس سے دور کر دے گا، وہ جو اس نیکی سے کہیں زیادہ ہیں۔ یعنی اگر موازنہ کیا جائے اس کی نیکی کا اور بلا کا، تو بلا جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے، نیکی چھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند کریم اس نیکی کے سبب جو اس نے خالصتاً اللہ کے لیے انجام دی ہے، خداوند کریم اس نیکی کے سبب دنیا کی بلاؤں کو اس سے دور کر دے گا۔ ومن نفس کربۃ مؤمن فرج اللہ عنہ کربۃ الدنیا والآخرہ، جو شخص بھی کسی مؤمن بندے کی مشکل کو دور کرے، خداوند کریم ایسے شخص کی دنیا اور آخرت کی مشکل کو دور کرتا ہے۔ ومن احسن احسن اللہ الیہ، اور جو کوئی نیکی انجام دے تو خداوند کریم بھی اس کے ساتھ نیکی انجام دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور خداوند کریم نیکی انجام دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔